اسلامی شریعت کے نفاذ کے متعلق عرض ہے کہ جہاں بھی یہ لوگ شریعت نافذ کرتے ہیں، مثلا سعودی عرب میں ہے، ایران میں ہے، یا اب کابل میں ہو رہی ہے، تو وہاں سے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے، اور خاص طور پہ عورتوں نے۔ کون سی شریعت نافذ کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے جی ان کی الگ الگ شریعتیں، ایک اسلامی شریعت مجھے دکھائیں کہاں ہے دنیا میں؟ پاکستان میں اتنا زور ضیاء نے بھی بہت زور لگایا، لیکن دو طبقہ فکر، مختلف طبقات فکر جو اسلام میں شریعت کا تصور رکھتے ہیں، ان کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا جا سکا۔ دو ٹوک جو ہے فرق، وہ تو شیعہ اور سنی ہے۔ پھر سنیوں میں بھی الگ الگ بے شمار، بریلوی شریعت اور وہابی شریعت اور اہل حدیث کی شریعت اور تو دیوبندیوں کی شریعت اور، اس لیے یہ فرق جب تک ملحوظ ہیں، جہاں بھی شریعت نافذ کی جائے گی وہ شریعت انسانی سوچ کا نتیجہ ہوگی اور اسلام کی نمائندہ نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ شریعت اگر نافذ کرنی ہے تو اس کے لیے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی احمقانہ خیال ہے کہ حکومت ملے تو ہم شریعت نافذ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے شریعت نافذ فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور نافذ فرما دی۔ وہ نافذ کیوں نہیں کرتے اپنے اوپر؟ حکومت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس شریعت میں جھوٹ کے خلاف جیسا جہاد ہے ویسے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، اور تمام اسلامی ممالک جھوٹ سے بھر گئے ہیں۔ اس شریعت میں جو انسانی قدروں کا احترام ہے اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کی مثال دکھائی نہیں دیتی، اور انسانی قدریں تو پامال ہو رہی ہیں جگہ جگہ، ایک ایک کونے، ایک ایک گلی پہ۔ یہ شریعت کیوں نافذ نہیں کرتے؟ کیا روک ہے؟ کب کسی اسلامی یا مسلمان حکومت نے، جو اس کو اسلامی نہیں مانتے، کسی مسلمان اکثریت کی حکومت نے، میں کہتا ہوں، کب یہ اعلان کیا ہے کہ خبردار ہے جو سچ بولا، خبردار ہے جو نماز پڑھی، خبردار ہے جو شرافت کے مظاہرے کیے، خبردار ہے جو گالی نہ دی؟ کہیں یہ حکم نازل ہوئے ہوں تو پھر شریعت کی ضرورت پڑے حکومت کو؟ حکومت تو ہے ہی مسلمان بیچاری، وہ تو چاہتی ہے کہ یہ چیزیں، حکومت آج کل کی حکومت کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ حکومت کا تصور جہاں بھی ہے اس کے لیے امن مفید ہے اور اس کا معین ہوتا ہے، سچائی عدلیہ کے لیے مفید ہے اور ضروری ہے، انسانی قدریں، ان کا احترام سوسائٹی کے لیے اور حکومت کے لیے ایک لازمہ ہے، اور یہ ساری شریعت میں پہلے ہی باتیں آ چکی ہیں۔ وہ اگر نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں بننا چاہتے، محمد رسول اللہ کی شریعت ہم نافذ نہیں کرنا چاہتے، اگر کرنی ہوتی تو ہم کر چکے ہوتے۔ اب جبر کا ڈنڈا لے کر آؤ اور اپنی حکومت ہم پر نافذ کرو اسلام کے نام پر۔ اتنا احمقانہ خیال ہے کہ میں حیران ہو کے دیکھتا ہوں، ان کو عقل نہیں، دکھائی نہیں دیتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی مسلمان حکومت سے یہ جواب نہیں دیتی مولویوں کو کہ بسم اللہ شروع کرو، شریعت نافذ کرنا شروع کرو، فیصلہ باد کو مسلمان بنا دو، چلو باقی چھوڑ دو، کالا وغیرہ دور کی باتیں، اور یا چلو راول پنڈی کو مسلمان بنا دو، کوہٹے کو بنا دو، کوئی چھوٹا قصبہ لے لو، اور ان کو یہ ساری اسلامی باتیں جو قرآن نے جب فرض فرمائی ہیں، اس کے لیے تم حکومت کا منہ کے دیکھتے ہو؟ حکومت فرض کرے نہ کرے اس کی بلا سے تم شرک کرنا چاہتے ہو کہ جب تک حکومت فرض نہ کرے محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانو گے یا خدا کی بات نہ مانو گے؟ جو کچھ رہ گیا ہے اس میں شرک اگر باقی تھا تو وہ بھی بھر دیا سارا۔ تو جو بھی حکومت میں شریعت کا مطالبہ کرتا ہے مشرک ہے، اور یہ واقعات جو میں نے بیان کیے گواہ ہیں اس بات کے، اور مشرک جیت نہیں سکتا۔ جب بھی وہ زبردستی ان دلوں پر شریعت نافذ کرے گا جو دل
شریعت کو خدا کے نام پر، رسول کے نام پر قبول نہیں کرتے، یہ اور واقعہ ہے کہ نہیں؟ ان دنوں پر جب حکومت زبردستی شریعت نافذ کرے گی تو وہ حکومت ٹوٹے گی اور شریعت کی قدروں کا مزید پارا پارا ہو جائے گا۔ اب تو شرافت سے چپ کر کے بیٹھے، شریعت بڑی اچھی چلی لے آؤ، جو آ گئی نا یہ تو پھر دیکھیں گے، کیونکہ شریعت جو بھی آئے گی جبر کی آئے گی، اور انسانی فطرت جبر کے خلاف احتجاج کرتی ہے۔ وہی بات ہے، ابھی ان کو پتہ نہیں شریعت کا عشق، عوام الناس کو پتہ نہیں کس چیز کا عشق کر رہا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ روٹی مل جائے گی بس، لیکن اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ سنیما بند ہوں گے اور عورتوں کی تعلیم بند ہوگی اور 5 وقت نماز میں بھی حاضری دینی پڑے گی، انہیں سوٹے پڑیں گے، تو ایسا بھاگیں گے کہ قریب بھی نہیں پھٹکیں گے شریعت کے، اور وہی ان پر صورتحال صادق آتی ہے کہ عشق آسان بود اول ولی افتاد مشکل ہا، الا یا ایو ساقی ادیر قاسم و ناول ہا۔ جس شراب میں یہ اس سے ڈوب رہے ہیں عملاً، سب جگہ نشے چل رہے ہیں، کہیں وہ بہتر تھی۔ اے ساقی لا شراب اب، اور پیالہ گھما، اس کا دور چلا اور ہمیں پکڑا، ہمارے ہاتھوں میں تھما دے کہ عشق آسان بود اول نمود اول۔ عشق شروع میں اچھا لگتا تھا، شریعت کا عشق، ولی افتاد مشکل، اب پڑ گیا ہے تو بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ انجام ہے جبر کی شریعت کا، اور جو جبر کی شریعت نہ ہو اس کا بالکل برعکس انجام ہے، وہ ایک روحانی شراب کا نشہ ہے، وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، ہاتھ کٹ جائیں گے مگر کڑے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کی شریعت کا مضمون ہے کہ کیسے نافذ ہوتی ہے، لا اکراہ فی الدین، شریعت اس طرح نافذ ہوتی ہے، لازمہ ہے اس کا، اس کی پری کنڈیشن ہے، پری ریکویزٹ ہے، یعنی اس کے بغیر شریعت نافذ ہو ہی نہیں سکتی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں چلے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، شریعت تو یہ ہے کہ رشد کو غی سے خدا نے کھول کر الگ کر دیا، کھل گئی ہیں دونوں چیزیں۔ یہ تھا محمد رسول اللہ کا اعجاز کہ بدی کو رشد کو بدی سے یوں کھول کر الگ کر دیا جیسے ایک طرف دن ہے ایک طرف رات ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھنے کے بعد، یہ دیکھنے کے بعد فمن یکفر بالطاغوت، پھر جو طاغوت کا انکار کرے گا، یہ تمام بدیاں طاغوت کی نشانی ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ دیکھنے سمجھنے کے بعد جبر کے بغیر جو بھی پھر طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان لائے گا، قد استمسک بالعروۃ الوثقی، ایسے مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہے وہ، لا انفصام لہا، ابھی ٹوٹ نہیں سکتا، جبر بھی نہیں توڑ سکتا اس کو۔ جبر مختلف سمت سے اٹھا ہے، ایمان اور شریعت کا سفر بے جبر کے شروع ہوتا ہے، اور جبر کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں، اور یہ سفر جب کڑے پر ہاتھ ڈال بیٹھتا ہے اللہ کی رسی پر، تو ہاتھ کاٹا تو جا سکتا ہے، جدا نہیں ہوگا کبھی۔ بس جبر زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ کلائیاں تو کاٹ دے گا، مگر ایمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اسلامی شریعت کا تصور ہے، یہ ان کی مولوی کی شریعت کا تصور ہے۔ مولوی کی شریعت تو انتہائی قابل نفرین ہے، خود جاہل، نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، ایک تعصب اور خشونت ہے جس کے ذریعے بنی نوع انسان پر اپنی حکومت چاہتے ہیں، سوائے ان کی انا کے کوئی بھی اس میں مضمر نہیں ہے۔ ان تحریکات کے اندر کوئی اس کا محرک نہیں ہے سوائے اپنی انا کے، اپنی منحوس شکلیں لے کر یہ تمام قوم کے اوپر اسلام کے نام پر نافذ ہو جانا چاہتے ہیں، اور یہ بلا بعد اگر نافذ ہو گئی تو پھر خونی انقلاب کے ذریعے اترے گی، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ پھر لوگ ان کی گردنیں کاٹیں گے، ان کی داڑیاں مول مول کے کو الگ کریں گے کہ تم ایسے ذلیل انسان، خدا کے نام پر تو یہ ظلم کر رہے ہیں انسانیت کے اوپر۔ یہ وہ شریعت ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ جی
ان کو بتاتا کوئی نہیں. مصیبت یہ ہے اتنا بزدل ہے ہمارا سیاستدان, اور اس لیے بزدل ہے اس کا دین ہی کوئی نہیں, نہ ملا کا دین نہ ان کا دین. وہ جانتا ہے, اچھی طرح جانتا ہے, ہر سیاست جانتا ہے کہ ملا کی اپنی نفس کی دوڑ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بزدل اتنا ہے کہ جان نکلتی ہے ملا کو مخاطب ہونے سے بھی, کرنے سے بھی, اور اپنا مقام پر رکھنے سے جان نکلتی ہے ان کی. اور حرص یہ ہے کہ اگر ہم ملا کی بات مان جائیں کچھ جو ان کے خلاف نہ ہو, احمدیوں کے خلاف ہو, تو کیوں نہ یہ سودا کریں, اس بلا کو اپنے ساتھ شامل کرو, اس کو دنیا ملک پر توڑو. اور کوئی انسانی قدر اس سوچ کے کو درمیان حائل نہیں ہوتی, موجود ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ جب تک یہ جرأت کسی صاحب کردار سیاستدان میں نہیں ہوتی, اس وقت تک ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. بے شک. سمجھے؟